امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کا نام، آپ کا کام، آپ کا تذکرہ، آپ کی سیرت پاک، یہ جد و جہد کا پیغام ہے، کوشش کا پیغام ہے، ڈٹ جانے کا پیغام ہے، اصولوں کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا پیغام ہے، اور اپنے حق کے رستے میں کسی قسم کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنے کا پیغام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک شخصیت کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، ہر پہلو سے سبق لینے کی بجائے ہم یا تو ابحاث میں الجھ جاتے ہیں، یا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ممبر اور اسٹیج ان لوگوں کو دے دیا جاتا ہے جو خود حقیقت حال سے پوری طرح باخبر نہیں ہوتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے پیغامات اور بہت سارے عنوانات ہیں۔ ایک پیغام امام علی مقام کی زندگی کا یہ ہے کہ حق کو سمجھنا، حق کی معرفت حاصل کرنا، اور پھر اظہار حق کی جرت پیدا کرنا، اور پھر اظہار حق کے لیے اس طرح ڈٹ جانا کہ زندگی کے ساری قیمتی اثاثے، وطن بھی، گھر بھی، علاقہ بھی، مال بھی، حتیٰ کہ اولاد بھی دینی پڑے تو ہر چیز دے دینا، لیکن حق کے لیے کھڑے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، فرمایا ہم نے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حق کے ساتھ بنائی، وَآجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنائی۔ اللہ نے ہر چیز، ہر جگہ کو حق پہ رکھا ہے اور حق کا معیار قرار دیا ہے ہر چیز کو۔ اپنے بندوں کو حکم کیا دیا اس نے خود ہر چیز حق کے ساتھ پیدا کی، حق کے معیار کو ہر جگہ استوار رکھا، قائم رکھا۔ بندوں سے یہ کہا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے۔ یہ آیت، جو دوسری آیت میں نے پڑھی، یہ اگرچہ علماء یہود کے بارے میں آئی، وہ حق جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام حق ہیں، اور اتنا جانتے تھے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانتا، دو جڑواں بچے بھی ہوں نا اور ان کی شکلیں بھی آپس میں بالکل ملتی ہوں تو اور کوئی دھوکہ کھائے تو کھا جاتا ہے، باپ نہیں دھوکہ کھاتا، ماں نہیں دھوکہ کھاتی۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں، اتنی نشانیاں تورات میں انہوں نے آپ کی پڑھی ہیں، یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ پتہ تھا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو کبھی تو کہہ دیتے تھے کہ معاذ اللہ اپنے لوگوں کو کہ یہ وہ نہیں ہے جن کی نشانیاں تورات میں موجود ہیں، اور کبھی یہ کہا کرتے تھے علماء یہود کہ ہیں وہی نبی، وہی رسول ہیں، پر یہ معاذ اللہ ہماری طرف مبعوث نہیں کیے گئے، کسی اور علاقے اور قوم کے لیے آئے۔ حالانکہ اللہ نے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قوموں اور جہتوں میں قید ہی نہیں کیا، محبوب تو عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ کیا کرتے؟ کبھی تو یہ کہہ دیتے کہ یہ وہ نہیں ہے معاذ اللہ، کبھی کہتے کہ ہماری طرف آئے نہیں، اور کبھی تحریف کر دیتے تورات کی آیات کے اندر، بدل دیتے، وہ جگہیں چھپا جاتے، خود سے بدل ڈالتے، وہ حضور کی عظمتوں والا باب چھپا دیتے، حق جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی، حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا۔ آج بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حق بات کہنے کی جرت ہی پیدا نہیں کرتے، ہمارے اپنے اندر سے ہمارا نفس ہی ہمیں مشورے دینے لگ جاتا ہے کہ اگر تو یہ بات کرے گا تو لوگ تیرے مخالف ہو جائیں گے، اگر تو یہ بات کرے گا تو سوسائٹی میں بلا وجہ تو انتشار پیدا کرے گا، اگر تو یہ جملہ بیان کر دے گا، یہ سچی بات تو کہہ دے گا تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو تجھ سے ملنا جلنا تیرے ساتھ تعلق رکھنا چھوڑ جائیں گے۔ ایک شوق ہوتا ہے سب کو گڈ بک میں رہنے کا، کوئی مجھے برا نہ کہے، کوئی مجھے ملامت نہ کرے، کوئی شخص ایسا نہ ہو جو میرے خلاف ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ہم خود ہی جرت پیدا نہیں کرتے کہ حق بات کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا فلاں جگہ حق بات کہنی چاہیے تھی اور تم کہہ سکتے تھے اور تم نے کیوں نہ کہی؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو رب فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا؟ بندوں سے ڈرتا رہا، سوسائٹی سے ڈرتا رہا، معاشرے سے ڈرتا رہا، قبیلے سے ڈرتا رہا، میرا حق زیادہ بنتا تھا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، میرا زیادہ حق بنتا تھا مجھ سے ڈرا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حق کی جرأت، پھر قبولیت حق کے لیے بھی لوگوں کے تین طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ حق پہنچائیں گے، حق بیان کریں گے، تو تین طرح کے رویے سوسائٹی میں آپ کو ملیں گے قبولیت حق کے لیے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے آپ نے حق کہا فوراً آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انہیں سمجھ آ گئی آپ درست کہہ رہے ہیں، ان کے ضمیر نے جیسے ہی انہیں آواز دی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ، وہ لوگ اللہ کے رستے میں پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا رویہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو سمجھ تو جاتے ہیں، پتہ تو چل جاتا ہے، ضمیر تسلیم بھی کر جاتا ہے، پر قبول کرنے کی طاقت اور جرت، پتہ ہوتا ہے کہ بات ٹھیک ہے لیکن بزدل ہوتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں۔ سمجھ تو ابو جہل کو بھی آ گئی تھی رسول پاک سچے ہیں، مانتے تو یہ بھی تھے عتبہ اتیبہ شیبہ اخنس بن شریک بھی کہ جو فرماتے ہیں ٹھیک فرماتے ہیں، لیکن جرت نہیں تھی کہ اپنی سرداری چھوڑ دیں، جرت نہیں تھی کہ تھوڑا سا جھکیں اور دین کو قبول کریں۔ ایک تو وہ جنہوں نے سرے سے انکار کیا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو حق کو سمجھ تو جاتے ہیں پر قبول نہیں کرتے، اور ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جب حق آتا ہے نا تو بجائے قبول کرنے کے یہ حق کو باطل ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ فن بنا لیتے ہیں جھوٹ بولنا، ان کا جھوٹ بکتا ہے، یہ ماحول اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ لوگ ان کے جھوٹ کی قیمت انہیں دینے لگتے ہیں، یہ اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ سچے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ حد ہو گئی، اب میں سچ بولوں گا تو کیا بنے گا۔ یہ جھوٹ اتنا معاشرے اور سوسائٹی میں پھیلا دیتے ہیں کہ بڑے سارے سچے لوگوں کے لیے آزمائش کھڑی ہو جاتی، یہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں بعض اوقات بعض چیزوں پر حیرت ہوتی ہے، اب سارے لوگ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ایک بندہ سچ بولتا ہے تو وہ دیوانہ لگتا ہے، اب ہر آدمی اگر کسی چکر میں الجھا ہوا ہے تو کسی ایک نے دعویٰ کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کرتا تو وہ آدمی محسوس ہوتا ہے کہ شاید بناوٹ کر رہا ہے، کوئی تصنع کا مظاہرہ کر رہا ہے، شاید یہ آدمی کو دکھلاوا کر رہا ہے، وہ تھوڑا انوکھا لگتا ہے۔ جب میرے بھائی لوگ ملاوٹ والی چیزوں کے عادی ہو جائیں نا تو پھر خالص چیزوں سے معدے خراب ہو جایا کرتے ہیں، پھر خالص چیزیں پیٹ خراب کر دیتی ہیں، عادت ہو گئی ہے نا، قبول نہیں کر رہا معدہ، عادت ہو گئی ملاوٹ والی چیزوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ حق جب آتا ہے تو پھر وہ حسین ابن علی کی طرح بن سنور کے میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر سارے لوگ آ جائیں، پھر مخالفت کریں، جو مرضی ہو، پھر حق حق ہے، اور اس کی جرت پیدا کریں، اس کی طاقت پیدا کریں۔ اور میں آپ سے عرض کروں حق کہنے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب آپ امام حسین کی طرح میدان میں تنے تنہا ہو، جب ماحول سارا آپ کے سامنے بظاہر آپ کے حق میں نہ ہو، آپ بچوں کے ساتھ موجود ہوں، آپ کو سفر درپیش ہو، آپ کو بظاہر غربت کا سامنا، اسی ماحول میں تو سچ کہنے کا مزہ آتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ، کہتے ہیں تیز ہوا چل رہی ہے پر وہ چراغ جلاتے جاتا ہے، چلے کرے ہوا جو اپنا کام کرنا ہے، پر ہماری ڈیوٹی چراغ، ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا، ہواؤں میں چراغ تو نہیں نہ جلتے، پر جو دیوانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جلا کے دکھانا ہے۔ ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ۔ بھائی حق کہنے کا مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا کفار نے،
اذیت دی، غریب مجبور تنگ دست مسلمان بڑی اذیت میں تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ مسلمان ہجرت کر گئے، لیکن کافر اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اب ہم بڑی طاقت ہیں اور ان کی جرت ہو گئی کہ حبشہ میں جا کے اپنی مرضی سے نمازیں پڑھیں اور اپنی مرضی سے دین پر عمل کریں۔ انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، بڑی سلیقے سے اور بڑی سیاست سے اور بڑی شرارت سے یہ حبشہ پہنچے۔ پہلے جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے جو درباری تھے قریبی لوگ، ان کو تحفے تحائف دیے، بادشاہ تک رسائی حاصل کی۔ پھر بادشاہ سے ملاقات کر کے کہنے لگے ہمارے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ آئے اور حبشہ آ گئے معاذ اللہ، انہوں نے وہاں بڑا فتنہ اور بڑی شورش برپا کی ہے، تو آپ کے پاس انہوں نے آ کے پناہ لے لیا، تو ہمیں وہ لوگ واپس کر دے۔ تو نجاشی بڑا کمال آدمی تھا، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا کی، بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے کان بھرو گے خوشامد کرو گے تو جیسے تم کہو گے ویسے ہو جائے گا، میں پہلے ان کو بلاتا ہوں، ان کی بھی رائے لیتا ہوں، ان کی بھی بات سنتا ہوں۔ کبھی بھی ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ نہ کریں، دوسرے کی بات سنیں کہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے۔ نجاشی نے بلا لیا، صحابہ نے طے کیا جو وہاں موجود تھے کہ ہماری نمائندگی کون کرے گا، ہم سب کی طرف سے بات کون کرے گا، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھائی، آپ کو سب نے نمائندہ بنایا کہ آپ ہماری طرف سے بات کریں۔ حضرت جعفر طیار مسلمانوں کو لے کے نجاشی کے دربار میں پہنچے، نجاشی نے سوالات کیے، انہوں نے صحیح جواب دیے کہ نبی پاک نے ہمیں خدا کی دعوت دی ہے، حضور نے صلہ رحمی کے کہا ہے، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کا کہا ہے، نبی پاک نے کہا ہے تم بھائی بھائی ہو۔ نجاشی نے خوبصورت تعلیمات سنی، اور پھر انہوں نے جب حضرت جعفر طیار نے جب قرآن مجید کی کچھ آیات بیان کی تو نجاشی بھی کھل کے رویا۔ اس کے دربار میں بیٹھے، چونکہ ان کا مذہب عیسائی تھا، دربار میں بیٹھے راہب اور پادری بھی کھل کے روئے۔ نجاشی متاثر ہوا، کہا جاؤ تم جا کے آرام سے اپنے طریقے سے اپنے دین کے مطابق عبادت کرو، تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے۔ اب کفر بڑی شرارت کا قائل ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا نجاشی کے حق